الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارے اتنے بہت زیادہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ سا کو وقت موقع عطا فرما دیتے کہ اسا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر روزے رکھن تراویح ادا کیتی ہے اور صدقۃ الفطر بھی آخر تے ادا کیتے سے عید الفطر دی نماز ادا کیتی سے حدیث مبارکہ دے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی جانب تو اعلان تھی دے اذهبوا فقد غفرت لكم وجو میں تمہارے گناہ بخش دیتن تمہارے برائیوں کو حسنات کے اندر تبدیل کر دیتے وجو ان کو سا بخشے گھر کو لوگ بنو سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستوں، ساری عبادت جتنی مرضی کمزور کیوں نہیں لیکن اللہ تعالیٰ ساری عبادت کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ تو ساری چھوٹی موٹی کمزور عبادت کو بھی قبول کر کے اندر سبحان اللہ۔ اور ایسا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے بھی رکھن تراویح بھی ادا کی سے جی اور بھی زیادہ تو زیادہ عبادت کرتے رہ گئے۔ ہوں ساری ذمہ داری کیا ہے؟ ہوں ساری ذمہ داری یہ ہے کہ ایسا بقیہ 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر گزارو۔ میرے محترم دوستو، نیکی بھی کرو تے نیکی کو محفوظ بھی رکھو۔ صرف یہ نہیں کہ نیکی کر کے لو، نیکی کرن تو بعد وہ نیکی دی حفاظت نہ کرو، نہیں، نیکی کرنا ضروری، نیکی دی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ دیکھو ایک آدمی وہ ہے جو بالکل نکما ہے، مزدوری نہیں کرتا، وہ آدمی بھی خسارے دے اندر ہے، لیکن دوسرا آدمی وہ ہے کہ وہ سارا دیوار مزدوری کریں دے جلے شام کو واپس آدھے مزدوری کھینچ کے آدھے آگے وہ اپنی محنت کو، مزدوری کو، رقم کو ضائع کر دے وے آدھے نہیں آدمی دا بہت زیادہ خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ قل اے نبی علیہ السلام تو سے کو دس دیو قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تو آپ کو دساں تو آدھے کے پیچھے سارے تو زیادہ خسارے کے اندر کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دس دیو الذین ضل سعیهم، سارے تو زیادہ خسارے کے اندر وہ لوگ ہیں جنہیں دی کوشش کیا تھی گئے ضائع تھی گئے، ضل سعیهم جنہیں دی کوشش ناکام تھی گئے ضائع تھی گئے، وهم یحسبون
انہم یحسنون صنعا، حالانکہ دنیا کے اندر وہ ایک گمان کرے دن کہ ایسا اچھائی دا کام کرے دے پائے، نیکی دا کام کرے دے پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں نیک اعمال کر کے انہیں نیکی کو کیا کر دیتے، ضائع کر دیتے۔ میرے محترم دوستو، نیکی بھی کرو تو نیکی کرنے کے بعد وہ نیکی دی حفاظت بھی کرو۔ نیکی کرنا ضروری، نیکی دی حفاظت کرنا بھی ضروری۔ سارے ان نیک اعمال دا سب کیا بدلہ مل سی؟ لوگ پوچھتے کہ جی ایسا درود شریف پڑھتے ہیں، ایسا نماز پڑھتے ہیں، ایسا قرآن پاک پڑھتے ہیں، انہیں نیکی دا سب کیا بدلہ مل سی، کیا اجر مل سی؟ میرے محترم دوستو، انہیں نیکی دی مثال سمجھنا چاہتے ہو؟ نیکی دی مثال ایک کرنسی دی، کرنسی دی جی میں پاکستان دے اندر ایک نوٹ چلتے ہیں، سکہ چلتے ہیں، روپیہ پیسہ چلتے ہیں، انہیں نال جی ایسا بہت سارے کم کر گنتے ہیں۔ ان دی مثال کرنسی دیئے۔ اگر تسا ایک ملک کے دوسرے ملک بننا چاہتے ہو، بارڈر پار کرنا چاہتے ہو، جڑے ملک وچ بننا چاہتے ہو تو آپ کو وہ ملک دی کرنسی گرنا ضروری ہے۔ اتوں دی توارے کے کرنسی ہو سی تو تسا جڑا نوکر مان کے جو کچھ تسا تجارت کرنا چاہو، کوئی چیز گرنا چاہو، کوئی چیز لینا چاہو، کہیں کوئی ہبہ کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ لیکن اگر توارے کے کرنسی موجود کوئی نہیں تو توارے ہاتھ پالے تو کچھ کوئی نہیں۔ فرمایا نیکیاں بھی آخرتی کرنسی ہیں، نیکیاں بھی آخرتی کیا ہے؟ کرنسی ہیں۔ انہیں نیکیاں کی وجہ تو آخرت دا کیا کیونے فیصلہ کیونے حساب کتاب واسطے اسی ساری کرنسی ہے۔ نیکی دی کرنسی کیا ہوگی؟ کم آنی ہے وزن فیسی اعمال دا۔ اگر سارے جی نیک اعمال زیادہ ہوئے وہ سارے واسطے فائدہ مند، اگر برے اعمال زیادہ تھی گئے، برے اعمال کا پڑھنا جو گئے نسا کیا خسارے دے اندر چلے گئے۔ کوشش کرو نیک اعمال بھی کرو تو نیک اعمال ہوتے محافظت بھی کرو، نیک اعمال کو کیا کرو؟ محفوظ بھی رکھو۔ میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر آدمی کوشش کرے کہ اپنے آپ کو دین اسلام دے مطابق ڈھالے، خود بھی نیکی دے راستے دے ہوتے چلے تے اپنی اولاد کو بھی نیکی دے راستے دے ہوتے چلا کے بنے۔ اے آدمی دی کامیابی دا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم دا علم، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم، اے علم الہی ہے۔ اے علم کیا ہے؟ علم الہی ہے۔ باقی دنیا دے جڑے جتنے بھی ہیں اے صرف ذرائع تک ہیں، اسباب تک ہیں، لیکن کامیابی ناکامی دا دار و مدار انہیں علم دے ہوتے نہیں۔ کامیابی اور ناکامی دا دار و مدار کیا ہے؟ اگر تسا علم الہی حاصل کر گئے تو تسا کامیابی میں، اگر تمہارے کے علم الہی کوئی نہیں، اے جہاں دل کل بیت الخارق ویران گھر دی طرح جنہیں دل دے اندر قرآن کریم موجود نہیں۔ میرے محترم دوستو، علم الہی واسطے اللہ تعالیٰ فرمائے اسا اپنی ہی کتاب دا وارث انہیں لوگے کو بڑھے ہیں جن کو اسا خود چھوڑ دے ہیں۔ سبحان اللہ، مدرسے دا طالب علم اوہ طالب علم پڑھسی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ سی۔ آج اسا کالج دے اندر، سکول دے اندر ہر ایک بچہ پیدا پائے، ہر ایک بن سکتے، لیکن علم الہی حاصل کرنے واسطے والدین کو دعا کرنی کو سی اپنے اولاد واسطے۔ اے اللہ تعالیٰ ماز اپنے فضل دے نال، اپنے کرم دے نال ساری اولاد کو دین اسلام دی خدمت واسطے قبول کر گئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ دی جانب قبولیت آسید بعد ہی چند کیا لگسن؟ دین اسلام دے ہوتے لگسن۔ جیلے ویلے آدمی دین اسلام دے ہوتے لگے وہ آدمی کامیاب، انہی اولاد بھی کامیاب۔ فرمایا کہ جیڑا بچہ دین اسلام واسطے میں راستے دے ہوتے ہوندے سفر دے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ دے راستے دے اندر ہے۔ فرمایا کہ وہ بچے واسطے ہوا دے اندر پرندے چڑھے وہ بھی اندے واسطے دعا کریں دیں۔ سبحان اللہ، بلے دے اندر چونچا وہ بھی اندے واسطے دعا کریں دیں، اور حتیٰ کہ سمندر دے اندر جڑے مچھنے وہ بھی ان طالب علم واسطے دعا کریں دیں۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، آج اگر کہ دوجے ملک دا وزیر اعظم یا بادشاہ پاکستان دے وچ آوے تو پاکستان دے وزیر اعظم بادشاہ اوندا استقبال کرن، اندے واسطے سرخ قلین بھی چاہندن کہ او وزیر اعظم سرخ قلین دے اوتے چل کے آوے۔ حافظ قرآن جیڑا بچہ قرآن کریم دا علم حاصل کرن واسطے بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بچے دا استقبال کرن۔ سبحان اللہ، وہ استقبال مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دے دن، فرشتے آ کے ای طالب علم دے
پیرے دے تلے پر بھی چھینن. سبحان اللہ. پیرے دے تلے کیا بھی چھینن؟ پر بھی چھینن. اے جی اے علم الہی دا طالب علم ہے، ای دی شان بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ دے اندر جتنے طلباء ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی صحابہ ہیں انہیں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھے ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں. ایک دفعہ ایک انہیں طالب علم دے وچوں ایک طالب ہے اوندا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آئے ابی بن کعب تو سب کو قرآن پاک دی سورہ بینہ دی تلاوت سنا. سبحان اللہ. اب وہ فرمائش کرنے والے کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دے قلب اطہر دے اتے اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم نازل فرمائے. سارے آکو سبحان اللہ. او فرمائش کرنے پا کہ آئے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورت ابھی انتخاب کی تنے کہ سورہ بینہ کو سناؤ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں نہیں آتے پائے، معلوم تھی دے اے حکم ربی ہے، میرے رب دا حکم تھا. فرماون لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نا گھن کے آکھے کہ بھئی حضرت ابی بن کعب کو آکھو کہ قرآن کریم دی سورہ بینہ سناوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعم جی ہاں آئے ابی بن کعب اللہ تعالیٰ نے تمہارا نا گھن کے آکھے کہ ابی بن کعب کو آکھو کہ قرآن کریم دی سورہ بینہ سناوے. سبحان اللہ. خود اللہ تعالیٰ بھی اپنے قرآن سنر دے کیا ہے مشتاق ہیں. سبحان اللہ. میرے محترم دوستو کامیاب وہ شخص ہے جڑا اپنے بچے کو قرآن کریم دی تعلیم دے کے بنجے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم دے اندر تیسرے بارے دے اندر ارشاد فرمائے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. یؤتی الحکمت اللہ تعالیٰ حکمت دانش مندی سمجھ بوجھ عطا کرن من یشاء جے کو جانن اپنے بندے دے وچوں. ومن یؤت الحکمت جڑے آدمی کو حکمت عطا کر دیتی گئی، سمجھ بوجھ عطا کر دیتی گئی، دانش مندی عطا کر دیتی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا ان کو تو ہے جہان دی کامیابی عطا کر دیتی گئی. سبحان اللہ. صرف دنیا دی نہیں بلکہ تو ہے جہان دی کامیابیوں کو مل گئی ہے. وما یذکر الا اولو الالباب عقل والے ہی نصیحت حاصل کریں. میرے محترم دوستو مفسر قرآن جہدے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں حکمت تو مراد کیا ہے؟ القرآن قرآن کریم دی تعلیم کہ قرآن کریم دے اندر ناسخ آیات کون سے ہیں، منسوخ آیات کون سے ہیں، قرآن کریم کا کیڑا آیات محکم ہیں، کیڑا آیات جی متشابہ ہیں، انہیں دا علم حاصل کرنا اے حکمت کی اصل تفسیر. سبحان اللہ. فرمایا کہ جب کو یہ چیز دے دیتی گئی ان کو خیر کثیر دے دیتی گئی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی مختلف اقوال ہیں. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حکمت تو مراد کیا ہے؟ قراءت القرآن والفکرۃ فیہ کہ قرآن کریم دا پڑھنا اور قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا. جب کو یہ دو صفات مل گئے ان کو دنیا اور آخرت کی خیر کثیر مل گئی. سبحان اللہ. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ جب کو چاہے حکمت عطا کرے سی، جب کو حکمت مل گئی ان کو خیر کثیر مل گئی. دوسری آیت بھی میں تمہارے سامنے پڑھی ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اساں اپنی کتاب دا وارث ہمیشہ انہیں لوگوں کو بڑھنے جب وہ اساں منتخب کر گئے ہیں، چن گئے ہیں. مدرسے دا طالب علم کو بنسی قرآن کریم دا علم حاصل وہ کرے سی جڑا بن جانب اللہ منتخب ہو سی. یہ وجہ تو میں فرمائے والدین واسطے ضروری ہے تہجد کے اندر کھڑے تھی کہ اللہ کے سامنے دعا کرو اے اللہ تعالیٰ ساری اولاد کو بھی سب کو بھی دین اسلام کی خدمت واسطے قبول کر لیں. دین اسلام کی خدمت واسطے ایسا قبول تھی گئے، ساری اولاد جی قبول تھی گئی.
آپ کو کیا ہے دنیا جان دی کامیابی مل گئی ہے۔ میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جیرے میرے بچہ 7 سال نہ تھی وجہ کو نماز کا حکم کرو، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ کہ وہ بڑے سو کے نماز کیویں پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی حدیث سے فرمایا کہ جیرے میرے بچہ بولنا شروع کرے سب تو پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ سب تو پہلے کیا؟ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ لا الہ الا اللہ فرمایا کہ خدا اول کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، آخر کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جیرے پہلے تو سب پہنچو ایسے آدمی کے تو آپ بندے کہ بیچارہ یہ سکرات دے اندر ہے کہ آخری وقت ہے ان ٹائم ساکو دے نال کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ جہاں آخری وقت ہے ساکو دے نال معاملہ یہ کرنا چاہیے، ساکو بن کے آخنا چاہیے کہ تسا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، ان کو یہ تلقین کرو۔ فرمایا کہ جیرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دس بس بعد چون دے نال کوئی کلام نہ کرو تاکہ خدا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جہاں آخری کلمہ زبان دے ہوتے لا الہ الا اللہ جاری تھی کہ داخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ سارے چونکہ لوگ بیچارے پڑھے لکھے اتنے ہیں نا، یہ کیا کرے سن اگر کہیں کا آخری وقت آ گئے جی ایک کون ہے ایک کو پہچان دے ایک کون ہے ایک کون ہے ایک کون ہے ایک کون ہے، بھائی خدا آخری وقت ہے، اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات دا وقت ہے، کوشش کرو دعا کرو آئے اللہ تعالیٰ ادھا خاتمہ میں خیر تھی مجھے۔ اون ٹائم شیطان پوری جان توڑ کوشش بھی کرے دا ہوندے کہ ای آدمی دا نعوذ باللہ من ذالک خاتمہ بھی خیر نہ تھی وے، خاتمہ بھی شر تھی وے، شیطان دی کوشش ہوندی ہے۔ تو سب کوشش کرو اپنے بھائی دے معاون بڑھو، ان کو لا الہ الا اللہ دی تلقین کرو، جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھ گئے بس پیچھے ان کو چھوڑ دے تاکہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ تھی وجہ وہ کیا تھی وجہ سیدھا جنت کے اندر کیا تھی وجہ داخل تھی وجہ۔ تو مسلمان دا اول کلمہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ مسلمان دا آخری کلمہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، کوشش کرو دین اسلام کو خود بھی سینے دے نال لاؤ، اپنی اولاد کو بھی دین اسلام دی تعلیم دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قرآن و حدیث دی تعلیم دی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو رات چاہ کے پڑھن لگے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو رات پڑھنے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے دی وجہ تو سرخ دی گئے، غصے دی وجہ تو کیا دی گئے؟ سرخ دی گئے۔ جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نیچے فوراً جڑنا ٹھاپ دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آئے عمر اگر ای ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے نا انہیں دیوی کامیابی بھلائی ای دیوی چاہیے کہ وہ میری کیا کریں پیروی کریں اور اتباع کریں۔ ان قرآن کریم جلے آ گئے، قرآن کریم تو بعد ان ہدایت ہی کتاب کے اندر ہے، پڑھنے دی کتاب کو پڑھنے کوشش کرو کہ علوم حاصل کرو، لیکن اول علوم سارے تو پہلے جس علم کو مقدم رکھنے وہ علم الہی کتاب اللہ کا علم ہے، قرآن کریم دا علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دا علم۔ اگر اسا اپنے بچے کو قرآن کریم دا علم نہ دے سوں کل قیامت آنے والے سارے بچے سارا گریبان پکڑے سن اور کی سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی دی جانب تو بھی ساری پکڑ تھی وے کہ تو آپ کو جو ایسا پیدا کیتا اولاد عطا کی ہے تو سا اولاد دی کیا پرورش کی ہے؟ اولاد دی فرمایا کہ جلے بچہ پیدا تھی ہے پہلی ذمہ داری والد ہوتے کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری والد ہوتے یہ ہے کہ اپنے بچے کا نام عمدہ رکھے، احسن رکھے، نہ ایجا ہوئے بامانہ ہوئے اچھا معنی ہوئے، نہ رکھو ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام دے نام ہوتے رکھو یا صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی اجمعین دے نامے دے وچوں کوئی نہ رکھ دو یا اولیاء اللہ بزرگ دے نامے دے وچوں کوئی نہ رکھ دو۔ آج کل سارے لوگ کیا کریں گے؟ جڑے فلمی ایکٹر ہیں، جڑے لوگ دین تو دور ہیں، دین دا ذرا برابر انہیں دل دے اندر کوئی فکر نہیں، انہیں دے نامے دوتے اپنے بچے دے نامے رکھے دیں، یہ بھائی یہ چیز مناسب نہیں۔ اے جانا جڑا مانا صحیح نہ ہوئے وہ نام کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر بعض ازواج مطہرات دے نام تبدیل کی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دے نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں
تبدیل کی تری وجہ تو بیٹا پیدا تھی بھی یا بیٹی پیدا تھی بھی پہلی ذمہ داری اور والدین تو کیا ہے کہ اپنے بچے کا نام احسن اچھا نام منتخب کریں جیرا نہ رکھو پہلے من کے علماء کے پوچھو اے نا جو میں رکھے دا پیا آیا ای نا دا معنی صحیح ہے یا معنی غلط ہے اگر کیونکہ ہمیشہ نا داوی ذات دے ہوتے اثر پودے نا داوی ذات دے ہوتے اثر پودے ایک آدمی ہے وہ دا نا ہے حزن حزن دا معنی ہے غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تو ای نا کو تبدیل کر دے حزن دا معنی غم میں غم نہ رکھنا مناسب نہیں ایک بیا بھی ایک آدمی ہے کہ وہ دا نا ہے مرہ دا معنی ہے کڑوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی دوڑ واسطے کھڑا تھا آپ نے منع فرما دیا فرمایا کہ تو اونٹنی نہ دو بے کو فرمایا اور ایک کو کہ نہیں حزن کو کہ نہیں تو اپنا نام تبدیل کر ہے کہ میں اپنا نام تبدیل نہ کرنا کیونکہ میرے دادا نے ابا و اجداد نے یہ نہ رکھے یہ نام میں تبدیل نہ کرنا او شخص نے یہ نام نہیں تبدیل کیا بعد ان دی آمن والی نسل یہ آدھی ہے سارے پورے قبیلے دے اندر کنبے دے اندر ہمیشہ غم چلتا رہ گیا وہ نام حضور دے نافرمانی کی تھی یہ مسلسل غم انہیں دی قوم دے اندر کیا رہ گیا چلتا رہ گیا کوشش کرو ہمیشہ نام بھی کیا رکھو اچھا رکھو اولاد کی تربیت کرو فرمایا کہ جیسے 7 سال کا بچہ تھی گئے ان کو نماز کا حکم کرو نماز سکھاؤ بیٹا کلمے سنو اور انہیں کو تعلیم دو گھر کے اندر ایک دوسرے قصے نہ سنایا کرو قصے چلتے بن نہ کوئی منڈ ہے نہ کوئی بات ہے نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ کوئی آخرت کا فائدہ اللہ تبارک و تعالی 18ویں پارے کے اندر فرمائے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون مومنین کامیاب تھی گئے مومنین کون لوگ ہیں جڑے نماز دے اندر خشوع خضوع پہلی صفت نماز ادا کرن پوری توجہ دے نال خشوع اور خضوع دے نال دوسری صفت فرمایا مومنین دی یہ ہے نکمی بیہودہ باتیں کے اعراض کرن سارا دیوار ہوٹلے دے بیٹھن تذکرے چلتے پر قصہ چلتا پر کوئی فائدہ نہیں بھائی مدد تو بہتر ہے ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھ کے لو الحمدللہ پڑھ کے لو یہ مومن دی شان نہیں مومن دی یہ شان نہیں کہ اپنا وقت ضائع کرو میرے محترم دوستو ایک حدیث مبارکہ دے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اہل جنت دے اندر چلے ویسے اتھا اہل جنت کو کوئی غم نہ ہو سی لیکن انہیں کوئی ایک چیز دے ہوتے بعد بھی افسوس تھی نہ رہے سی وہ کیا چیز ہے وہ چیز یہ ہو سی کہ جیڑا وقت دنیا دے اندر انہیں غفلت اور لا یعنی دے اندر گزارے اور ان وقت دے اندر انہیں اللہ دا کوئی ذکر نہ کیتا اہل جنت کو بھی اپنے اون ضائع اوقات دے اوتے بھی کیا تھی نہ پیا اسی افسوس تھی نہ پیا اسی ہائے کاش کے سارا وہ وقت بھی ضائع نہ تھی گیا کاش کہ ایسا وہ وقت کو بھی کیا بنا گنوا قیمتی بنا گنوا اللہ دے ذکر دے اندر اللہ قرآن پاک دی تلاوت دے اندر ان کو کیا کروا گزار ہوا تے اپنی اولاد کو کلمے سنو ہاں بھئی بیٹا پہلا کلمہ سنا دوسرا کلمہ سنا تیسرا کلمہ سنا وضو دے فرائض دسو غسل دے فرائض دسو آج کل والدین اپنے اولاد کو غسل دے فرائض نہیں دسے دے اور نقصان کیا ہے نقصان ہے کہ چونکہ سب پڑھنے سب پتے بچے دے ہوتے غسل فرض تھی گئے بچے کو احترام تھی گئے 15 سال کی عمر ہے 16 سال کی عمر ہے بچے غسل نہیں کیتا پتہ ہی کوئی نہیں غسل کیا ہوتا ہے غسل فرض کرے ٹائم کی دے اور انہیں نپاکی دی حالت کے اندر بچہ مسجد ہی داخل تھی نہ پہ نماز بھی پڑھتا پہ صرف کپڑے تبدیل کر کے دن بعد وہ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ غسل فرض تھی گئے کپڑے تبدیل کر کے دن نماز پڑھیے قرآن پڑھے چہرے ادھر تے غسل فرض ہے نہ ہوتی نماز قبول تھی نہ ہوتا قرآن پاک مسجد کے اندر داخل تھی نہ ہوتے جائز کوئی نہیں ایک گناہ کہتے ہوتے ایک گناہ کہتے ہوتے ایک گناہ براہ راست والد ہوتے والد کو چاہیے کہ جیویں کو دنیا دے بارے دسے دے بیٹا اے چیز تیرے واسطے نفع مند دے اے چیز تیرے واسطے نقصان دے ان کو چاہیے کہ پہلے ضروریات دین واسطے جڑا ضروری گل ہے وہ کو سکھاوے جیسے نماز دے اندر کتنے فرض ہیں فجر کا کتنا رکعت ہے ظہر کا کتنا رکعت ہے عصر کا کتنا رکعت ہے مغرب کا کتنا رکعت ہے عشاء کا کتنا رکعت ہے اے بیٹا سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نام کیا ہے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف کیا ہیں سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیدا تھا آپ نے کیا تعلیم دی تھی یہ چیزیں دسنا سارے روپے ضروری ہیں لازم و ضروری ہیں آج کل اصلا ہی چیزیں دیتے توجہ نہیں سے دیتے بعد ہی سارے پیدا کی والی اولاد انہیں کوئی نہیں چیز دے بارے کوئی خبر نہیں ہوتی
والد دی پہلی ذمہ داری اچھا نا، دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ اولاد دی اچھی تربیت کرنا، تعلیم بھی دے تو اچھی تربیت بھی کرے، تعلیم بھی ہوئے تو اچھی کیا کرو، تربیت بھی کرو۔ فرمایا کہ جڑے والد اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ بیٹا دیتے ہیں، بیٹے کی بھی اچھی تربیت کی ہے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت تلیوار یہ شخص جنت کے اندر میرے نام ہے۔ سبحان اللہ، جنت کے اندر رفاقت وہ آدمی کو مل سی جڑا اپنے والدین کی کیا کرے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ اولاد کی اچھی تربیت سارے تو پہلی چیز جو مقدم ہے قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ ایک علم حاصل کرو، تجھے علوم بعد دے اندر ہے۔ میرے محترم دوستو، دنیا فانی، دنیا دی ہر چیز فانی ہے۔ آخری حدیث سنا کے گال ختم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جڑے ویلے انسان مر ویندے، انسان دا نام اعمال ٹھپ تھی گئے۔ انسان قبر ہر چیز انسان دی ختم تھی گئی، لیکن ترائے چیزیں ہیں جہاں یاد رکھے سو، انسان مر ویندے لیکن مرن تو بعد بھی انسان دے نام اعمال دے اندر انہیں ترائے چیزیں دا ثواب لکھی دا رہے ہیں۔ سارے آپ نے سبحان اللہ۔ پہلی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستے دے اندر مسجد بڑھوا گئے، مسجد بنا کے تس آیا بیٹھے ہو، میں آیا بیٹھا، بعد ہی جتنا اتنا بچے تعلیم حاصل کریں، جتنی دیر یہ مسجد راسی اتنا اللہ تعالیٰ دا ذکر تھی در رہے سی، اللہ تعالیٰ دے احکام نے سے بندر رہے سے، وہ آدمی جیلے تک زندہ ہے مت بھی انہیں نامہ اعمال دے اندر ثواب لکھی دا بھائی، جیلے بر ویسی بھی برائے راز انہیں نامہ اعمال دے اندر ثواب لکھی دا رہے سی۔ مسجد بنا گئے، مدرسہ بنا گئے، جی میں کوئی ہسپتال بنا گئے، جتنے تک غریب لوگ ان تو فائدہ اٹھاتے رہ گئے، حاصل کرتے رہ گئے، برائے راست چاہے مر گئے لیکن انہیں نامہ اعمال ٹھپ نہیں کیا، بلکہ نامہ اعمال کے اندر یہ ثواب بھی لکھی دا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ، اے جہاں صدقہ جڑا مسلسل چلتا پہ، کوشش کرو اتنا زمینہ ہے، اتنا جائیداد ہے، بالآخر انہیں زمینیں کو چھوڑ بیسو، اپنی نظر دوڑاؤ آبا و اجداد دے ہوتے ہیں، اے زمین کتنے لوگوں کو مالک بنا چکی ہے اور مالک بڑے دی رہا ہے۔ ویسی سارے واسطے فائدہ ہے کہ اسا اس زمین کو اپنے واسطے بہترین بنا کے وجوں، بہترین ہے کہ 2 کنالا 4 کنالا اسا مسجد مدرسے واسطے ضرور لے کے وجوں، تاکہ مر جو وجوں سارا نام اعمال میں ٹھپ نہ تھی وے، بلکہ نام اعمال کے اندر ثواب لکھی رہے وجے۔ پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز فرمایا کہ او علم ینتفع به، اے جہاں علم چھوڑ کے بنے کہ لوگ کو علم تو نفع حاصل کرے رہے وجہ، قرآن کریم کی تفسیر لکھ کے گئے، جی سیرت کی کتاب لکھ کے گئے، یا اپنی اولاد کو قرآن کریم کا حافظ بنا کے گئے، قاری بنا کے گئے، اپنے شاگردوں کو پڑھا کے گئے، جی میں پڑھائی دے زمانے دے اندر، پڑھاور دے زمانے دے اندر استاد کو ثواب ملتا، جنہیں استاد مر بیندے، استاد تو بعد استاد دا شاگرد بیٹھا پڑھے دے، جتنا ثواب وہ ٹائم ملتا پیا اتنا ثواب بعد جو کو ملتا رہے ویسی۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ علم ينتفع به، اے جہاں علم جاندے تو بعد لوگ نفع اٹھانے پر حاصل کرنے پر، یہ آدمی مر گئے لیکن انہا نام اعمال ٹھپ نہیں کیا، بلکہ نام اعمال کے اندر ثواب لکھی دا پر۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او ولد صالح یدعو له، نیک اولاد چھوڑ کے گئے، جڑی نیک اولاد والد دے والدہ دے مرن تو بعد ان دے واسطے دعا ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، یہ صدقہ جاریہ، وہ اولاد والدین واسطے بوالد جان بڑھ سی کہ جڑی اولاد کو والد نے دین کی تعلیم نہیں دیتی، وہ اولاد خود اپنے واسطے دعا نہیں مانگتی، تو والدین واسطے کیا دعا مانگتی؟ جب خود غسل دے فرائض کا علم نہیں، وضو دے فرائض کا علم نہیں، جڑا خود قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرے دا، جڑا خود نمازہ نہیں پڑھتا، وہ والدین واسطے کیا دعا کرے سی؟ والد نیک اولاد چھوڑ کے گئے، ہن اسا جمعہ دی نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز دے اندر وہ بچہ اپنے والد واسطے دعا کھڑا مانگے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لی، میری بھی بخشش کر، ولوالدی، میرے والدین کی بھی بخشش کر۔ بچے نمازیں دے اندر اپنے والدین واسطے کیا مانگتا کرے؟ دعا مانگتا کرے۔ میرے محترم دوستو،
اپنے بچے کو قرآن کریم دا حافظ بنا کے بنو، قاری بنا کے بنو، مفتی بنا کے بنو، دنیا کے اندر بھی تسا کامیابی دے، آخرت کے اندر بھی تمہاری قبر بھی ٹھنڈی تھی ویسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بھی سرخرت دی بسو۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کو میں کو عمل کرنے دی توفیق